قرآن پاک کا پارہ نمبر 1 اور آج سے انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیات نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اردو الفاظ یہ ہیں، عربی یہ ہیں۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ یہ اردو میں اب ہے، اس کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی آپس کی باتیں ہیں۔ الف لام میم کا مطلب اب ہے اس کی تفسیر۔ قرآن پاک کی کئی سورتوں کے شروع میں اس طرح کے الگ الگ حروف آتے ہیں۔ کئی صورتیں ہیں جو اس طرح شروع ہوں گی، تو یہ ہم سوچنے لگ جائیں، پہلے بھی لوگ سوال کرتے تھے ان کا مطلب کیا ہے۔ ان کا صرف اتنا کہا گیا کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ جو ہے اللہ اور رسول کی آپس کی باتیں ہیں۔ یہ دیکھیں، جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، حروف کہا جاتا ہے ان حروف کا اصل مطلب اور راز۔ اس کا اصل جو مطلب ہے کہ جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے جتنی بھی ہیں، ایاک تیری نعبدو عبادت، سب کا کوئی نہ کوئی مطلب تھا، نیچے لکھا ہوا تھا، لیکن ان کا کیا ہے، صرف یہی لکھا ہوا ہے حرف مقطعات الف ان کا۔ تو اصل مطلب اور راز صرف اللہ تعالی اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی باتیں ہیں۔ یہ آیا ہے، دیکھیں دوسری آیات میں آیا ہے، لیکن اس کا مطلب آج تک کوئی بھی نہیں نکال سکا، کیونکہ یہ جیسے ہر کسی کا ایک کوڈ ہوتا ہے، فوج میں چلے جائیں تو وہ کوئی بات کرتے ہیں تو آپس میں کوڈ بولتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں بات کر رہا ہے۔ یا کچھ عام لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسروں سے وہ کرنے کے لیے آپس میں کوئی ایسا کوڈ رکھ دیتے ہیں جو بات کرتے ہیں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بول رہا ہے۔ سیم ایسے ہی یہ اللہ اور اس کے رسول کے آپس کی راز کی باتیں ہیں جن کا مطلب آج تک کسی کو نہیں پتا چلا۔ اب دیکھیں ادھر پھر ہمارے جو بابے ہیں وہ تو سب کچھ بتاتے ہیں نا، ان کو تو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہاں چوری ہوئی ہے، وہ چیز کہاں پہ رکھو، اٹھا نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لڑائیاں کروانے کے لیے آپ کی چوری فلانے کی، اس کو فلان جگہ پہ تل ہے، شکل اس کی ایسی ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، نام کوئی بھی بتا دیں گے یا کہیں گے ہم لڑائی نہیں کروانا چاہتے۔ ان کو پتہ جو نہیں ہوتا، غیب کا علم تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، جب تک ان کو وحی نہیں آتی تھی وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو ان بابوں کو سب پتہ ہوتا ہے، تو ان سے یہی کہیں کہ مہربانی کریں پھر اس کا مطلب تو ہمیں بتا دیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں ہے، عربی میں بھی نہیں بتایا گیا، اور سبھی کہہ رہے ہیں اللہ اور رسول کے راز کی باتیں، اور آپ کو تو ساری راز کی باتیں پتہ ہوتی ہے، اب تو غیب کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی، اب تو وہ باتیں بھی بتاتے ہیں۔ آپ تو اتنے پہنچے ہوئے ہو، آپ کے پاس تو دنیا آتی ہے، آپ کی مزار بنتے ہیں، تب بھی ان سے منتیں مانی جاتی ہیں اور آپ مرادیں پوری کرتے ہو، کسی کو بیٹا دے رہے ہو، کسی کو رشتے دے رہے ہو، کسی کو کیا دے رہے ہو۔ ایسی قوم غرق ہوتی ہے، دیتا ان کو اللہ ہے، شیطان ادھر لے جاتے ہیں ان کو،
پھر وہیں سے ان کی مراد پوری ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے میں نے تو آپ کو راستہ بتایا ہے، آپ اس پہ نہیں چل رہے تو پھر چلو شیطان کے راستے پہ. قیامت والے دن آپ سے حساب کروں گا کہ کون دیتا تھا، میں دیتا تھا یا یہی بابے جو میرے پیدا کردہ ہیں، جو ایک ایک سانس کے میرے محتاج ہیں. ان کو سانس میں دیتا ہوں، ان کو سب کچھ میں، ان کو بنایا میں نے. اگر بابے اتنے اچھے ہیں، وہ یہ تو کہتے ہیں جائیں جائیں آپ کو بیٹا ہو جائے گا، وہ بیٹا بنا کے کیوں نہیں دے دیتے؟ وہ یہ کہتے ہیں آپ کو پیسہ مل جائے گا، فلاں مل جائے گا، جو جاتے ہیں وہی پیسہ اٹھا کے کیوں نہیں دے دیتے بلکہ الٹا پیسہ لے رہے ہوتے. یہی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس کی راز کی باتیں ہیں، تو ان سے پوچھ کے تو دیکھیں، کوئی عقل والا چلا جائے ان سے سوال کرے. ساری باتیں چھوڑیں، آپ سب کچھ دیتے ہیں، ہم آپ سے لیتے ہیں، لیکن ان کا مطلب تو بتا دیں. وہ کبھی نہیں بتایا گیا، اور نہ ہی وہ کچھ دیتے ہیں. یہ جو ہم لوگ شرک کرتے ہیں، ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے. ہم خود ہی ان کے پاس جاتے ہیں، انسانوں کے پاس، یہ کر دو وہ کر دو. جو خدا شارک، وہ کہتا ہے میں آپ کے شارک کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے یاد تو کر، تم مجھ سے مانگ تو صحیح. میں تو ساری رات نہیں سوتا، دن کو نہیں سوتا. اللہ تعالیٰ کا کبھی سنا ہے وہ سوتا ہے؟ کبھی سنے اس کا باپ ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا ماں ہے، اس کا نہیں. وہ تو واحد لا شریک. واحد مانی اکیلا، ایک، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. لا مانی نہیں، شریک، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ واحد لا شریک ہے. وہ ہر وقت انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، مجھے پکارے، مجھ سے کچھ مانگے، میں اس کو دوں. اور ہم بندے چلے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، جن کو اپنا پتہ نہیں ہے آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمارے پیچھے کیا ہونا ہے. بس دنیا کی چیزیں لے کے کھا رہے ہیں، عوام کو لوٹ رہے ہیں. وہ تو اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں ان کے پاس جا کے. ہم اللہ کو چھوڑ کے ان سے مانگ کے اپنی آخرت بھی خراب کریں، دنیا بھی خراب کریں. اور بڑے خوش ہوتے ہیں فلاں پیر کے پاس جاؤ تو فلاں مراد پوری ہوگی. وہ ہندوؤں کے بتوں کی طرح، فلاں کے پاس جاؤ گے تو فلاں پوری ہوگی، اتنے چکر لگاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. اتنے وہ ایک توبہ استغفر اللہ پلر بنے ہوئے ہیں، ان کو جا کے آپ ایسے چٹے مارتے ہیں، یعنی کہ ان کو پکڑ کے جیسے گلے ملتے ہیں ایسے. کہ نصیب والا ہوتا ہے جس کے نصیب میں وہ آ جاتا ہے، کوئی ایک ہے ساتھ میں سے، تو اس کی مراد توبہ استغفر اللہ. ایسی جاہل عوام، ان کو وہ مل رہی ہوتی ہے گلے کے، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں وہ کون سا آئے گا. اور توبہ استغفر اللہ ایک کوئی دری بنی ہوئی ہے، وہاں جاؤ تو کہتے ہیں وہ جنت کی ہے. یہ ہے ہمارا کہ وہ ہندو بت بناتے ہیں، ہم انسانوں کے بتوں کے آگے جا کے جھکتے ہیں جن کو خدا نے بنایا. تو اتنے جو اچھے پہنچے ہوئے ہیں ان سے کہیے گا، یہ جو اللہ اور رسول کے بات آپس کی باتیں، آپ تو پہنچے ہو، آپ تو بتا دو یہ کیا باتیں ہیں، ان کا مطلب کیا ہے. یہ قرآن پاک میں ہر جگہ آیا ہوا ہے. بڑے بڑے عربی فاضل مفسر کسی کو پتہ نہیں ہے. ایک عام انسان کے لیے اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ نے ان 3 سیدھے حروف الف لام میم کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں، یہ ایک انسان اگر عقل والا ہو، اس کی اللہ تعالیٰ اس کو، ہر انسان کو ہدایت دے، ہمیں بھی دے. اگر اس کی عقل کام کرے تو وہ یہ سوچے کہ میرے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے. مجھے پتہ نہیں چل رہا ان کا کیا مطلب ہے. عربی لوگ، عرب کے رہنے والے جو عربی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ان کو نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے. صحابہ آئے، ان کو نہیں پتا. تو ان کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمارے یہ بابے، ہمارے یہ پیر، کہ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے. جن کو ہم تو بس ان کے آگے جھکے ہوتے ہیں، ان کی قبروں پہ بھی جھکتے ہیں، مزاروں پہ، اور ان کے قدموں بھی جھکے ہوتے ہیں. یہ سر اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے بنایا تھا. کا تیری نعبدو عبادت، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری عبادت کرو. پھر بھی ہم دوسروں کے آگے اس کا سر کو جھکاتے ہیں. جب ہم اپنا سر کسی اور کے آگے جھکا لیتے ہیں تو توبہ استغفر اللہ،
پھر ہم مسلمان کہاں کے ہیں؟ تو یہی سبق حاصل کریں کہ ہمیں ان 3 لفظ کا مطلب نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ ان کی آپس کی باتیں ہیں۔ تو انسانوں، یہ پوری دنیا کے بلکہ عرب کے بڑے بڑے شاعروں کو چیلنج کیا تھا ان 3 الفاظ سے۔ ایک چیلنج ہے آپ لوگوں کو۔ عربی میں تو بڑے بڑے شاعر تھے، مفسر تھے، پتہ نہیں کیا کچھ تھے، ان کو چیلنج کیا گیا تھا تم میں سے بھی دن رات یہی حروف بولتے ہو۔ ان کو کہا گیا تھا کہ تم دن رات یہی الفاظ بولتے ہو۔ عربی جو جانتا ہے، قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ تو دن رات یہ الفاظ بولتے تھے اور لکھتے بھی ہو۔ ان سے کہا گیا، ان کو چیلنج کیا گیا کہ تم رات دن یہ الفاظ بولتے بھی ہو، لکھتے بھی ہو، لیکن تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان حروف کو ملا کر قرآن جیسی ایک چھوٹی سی آیات بھی بنا سکو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہے، قرآن پاک کتنا لکھا ہے، اس کو بہت دنیا کے پہلے فرعون، پہلے لوگ ان کو قرآن پاک کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذمہ خود لیا ہوا، کیونکہ ان کو پتا تھا میرا آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذمہ خود لیا ہے۔ بھلے لوگ تفسیر ترجمہ اوپر نیچے کر جاتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک لفظ آج تک نہ تو کوئی مٹا سکا، نہ کوئی چینج کر سکا، نہ کوئی بدل سکا، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور نہ ہی اس میں ایک لفظ زیادہ لکھ سکے اور نہ ہی ایک تھوڑا کر سکے، نہ زیادہ کر سکے نہ کم کر سکے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے آئی ہوئی کتاب ہے اور اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ ہم قرآن پاک کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، جبکہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں کو جو بڑے بڑے مفسر تھے ان کو چیلنج کیا گیا تھا، اور جو وہاں کے اتنے ظلم تھے وہ نہیں قرآن پاک کو مٹا سکے۔ اب بھی دیکھ سکیں کتنے توبہ استغفر قرآن پاک جلائے جاتے ہیں، مسجدیں شہید کی جاتی ہیں، قرآن پاک شہید کیے جاتے ہیں، کیا قرآن پاک کو کوئی چینج کر سکا؟ واحد کتاب ہے جس کو زبانی ہزاروں قاری دنیا میں اربوں کروڑوں کے دلوں پہ لکھا ہے۔ کوئی ایسی کتاب ہے جس کو اس طرح کوئی یاد کر سکے اور ماشاءاللہ پڑھتا جائے نہیں کر سکتا؟ جتنی بھی ہو 30 پارے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، تو انسان کے دلوں میں یہ ایک ایک لفظ موتی کی طرح پرویا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنا مٹانے کی کوشش کریں، الحمدللہ ایک قاری بیٹھے گا قرآن پاک دوبارہ سارا لکھوا دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے انسانوں کو چنتا ہے اور ان کے دلوں میں یہ موتی پروتا ہے۔ اور کہتے ہیں جو حافظ قرآن ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ان کو وعدہ ہے کہ وہ پڑھتا جائے گا اور الحمدللہ وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا۔ تو ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ آپ اس چھوٹی سی آیات کو بنا سکتے ہو، یا اس کا مطلب بتا دو، یا ایک چھوٹی سی ایسی آیات بنا دو۔ تم جو کہتے ہو یہ فلاں ہے، یہ کتاب ہے، باتیں کرتے تھے، لیکن آج تک نہ وہ ایک حرف کم کر سکے نہ زیادہ۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ کا علم سب سے اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے ہمیں ہر جگہ پہ، الحمد شریف میں بتایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی سے مانگے، اسی کی عبادت کریں۔ اب یہ پہلی ہی سورہ بقرہ کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر کسی سے اونچا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا، ہمیں یہ بابے جا کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے قیامت والے دن، ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں یہ کر لیں گے، وہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ میرے محمد اور میرے درمیان راز کی باتیں، اور میرا علم کسی کی پہنچ میں نہیں ہے، سب سے اوپر ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اور ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی نیک ہے تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی گناہ گار ہے تو اس کے گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ ہم انسان آپس میں یہ ذات پات، ہم فلاں ذات کے ہیں،
ہم فلاں امیر ہیں، ہم فلاں گدی سے ہیں، ہم فلاں ایم این اے سی ایم پتہ نہیں کیا کیا ہے، بندے کھا جاتے ہیں، فلاں کر جاتے ہیں، اس دنیا کے ڈرامے ہیں۔ اللہ کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں ہے، ایک عام انسان ہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسی بندے سے لے گا۔ کسی کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ ایک سگی ماں اپنی اولاد کی اگر نیکی کم ہوگی تو نہیں دے گی، ماں تو کتنا پیار کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ کے آگے ہم سب کچھ بھی نہیں، اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کا سب سے اونچا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، یا موجود کو کہتے ہیں جو سامنے ہو۔ یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ یا ہم توبہ استغفر اللہ، ہم تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، جتنے پیغمبر ہیں ہم تو ان کی پیروں کی دھول کے برابر بھی قابل نہیں ہے، لیکن وہ اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، ہم ان کو یا بولتے ہیں، یا موجود کو بولتے ہیں جو سامنے بیٹھا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو سامنے ہے، اور رات دن ہماری مدد کرتی ہے، ہمیں سب کچھ دیتی ہے۔ اس لیے یہ یا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تب ان کو بھی یا بلایا جاتا تھا، جبکہ اب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یا ہے۔ یا اللہ، ہم ان حروف پر ایمان لائے ہیں، اب ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے وعدہ کریں، دعویٰ کریں کہ اے اللہ ہمارے مالک، ہم ان حروف پر ایمان لائے ہیں جن کا ہمیں مطلب کا پتہ نہیں ہے، آپ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہم اتنے لائق اور قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کی مصلحت کو سمجھ سکیں، لیکن یہ آپ کی طرف سے آئے ہیں، ہم دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک آپ نے اتارا ہے۔ لوگ شک میں مبتلا کرتے تھے، کس نے کہا ہے قرآن پاک ادھر سے آئے، یہ تو نبی انسان ہے، انہوں نے لکھا ہے، فلاں کے بہت شیطانی کام ہوئے تھے پہلے بھی، اب بھی ہو رہے ہیں۔ اب بھی قرآن پاک کی عربی کوئی نہیں سمجھتا، لفظ با لفظ نہیں پڑھتے، بس ان کی تفسیر اور ترجمے تبدیلیاں کیے جا رہے ہیں، اور فرقے اور فتنے بنائے جا رہے ہیں۔ اب ایک ہی لفظ کے عجیب عجیب توڑ مروڑ کے وہ مطلب لے آتے ہیں، جو اصل مطلب ہے اس کو پیش نہیں کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں ہمارے اللہ جو آپ نے ہم پہ نازل کیا، ہم ٹھیک ہے اس کا مطلب نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا، پر ہم ان حروف پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی کتاب ہے، آپ نے بھیجی ہے، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سب تیرے پاس سے حق ہے، یعنی یہ سچی باتیں، حق کی باتیں ہیں، اور یہ آپ کی طرف سے آئی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوئی ہے، اور قیامت تک ہمارے پاس یہ کتاب رہے گی، اور ہمیں ایمان لانا ہے اس پہ، اور ہم ایمان لاتے ہیں، اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اس پر ایمان لانے کی توفیق دے اور ہمت دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے، اس کی مصلحت کو سمجھیں، شرک کو، بتوں کو ہندوؤں کی طرح نہ پونجیں، اور اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تعالیٰ شارع کے قریب ہے، اور وہ ایسے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے نیکی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیتا ہے، کیونکہ وہ خود غرض نہیں ہے، اور برائی کا جب تک برائی کرتے ہیں تب تک اللہ تعالیٰ نہیں لکھتا، تو پھر یہ بھی تو کریں نا، ان کے باب گناہ بھی تو کم کر دیا کریں اور ثواب دے دیا کریں، وہ بیچارے تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے، وہ ہمیں کیا دیں گے۔ اب ہے انگلش میں اس کی تفسیر۔